اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک منافق اپنے زوم میں اللہ رب ذوالجلال کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلے جتنی بھی آیات گزری ہیں ان میں منافقین کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی اور ابو عامر بن نعمان، یہ دونوں منافقین کے سردار تھے، ان کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک مفسر ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں مومن اور منافق دونوں پر بروز محشر ایک نور ڈالا جائے گا جس میں چلتے ہوئے وہ پل صراط تک پہنچ جائیں گے۔ پل صراط پر پہنچنے کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن اپنے اس نور کی روشنی میں چلتا ہوا پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ اب جو آیہ مقدسہ اسی ضمن میں تفسیر میں لکھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید میں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے یہ کہیں گے ہمیں دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے واپس جاؤ، پھر وہاں کوئی نور تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کی اندرونی جانب کے دروازے میں رحمت ہوگی، بیرونی جانب کے دروازے میں عذاب ہوگا۔ منافق مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود کو نفاق کے فتنے میں ڈال رکھا، تم مسلمانوں کی مصیبتوں کے منتظر رہے، تم اسلام کے متعلق شک کرتے تھے، تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور شیطان کے دھوکے نے تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھا۔ اس ضمن میں احادیث سماعت فرمائیے، اور اس سے پہلے ایک وضاحت۔ اکثر منافقین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا وہ کس زوم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حالانکہ منافقین جو تھے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس کے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ منافقت کرتے تھے۔ تو اللہ کو انہوں نے زوم میں کیوں رکھا اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا؟ تو احادیث میں آیا ہے کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دھوکہ دے رہے تھے، تو حضور کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول میرے محبوب کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ کرے گا بعینہ ہی وہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ ایسا دھوکہ بے وفائی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، منافقین کو نماز بھاری لگتی ہے،
ہم نے وہی نشانیاں پڑھی ہوئی نا، بات کرے، گالی دے، جھوٹ بولے، کچھ اور کے اندر سے باہر سے نہیں، اور بھی بے شمار یہ نشانیاں. مطلب ایک منافق جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے اسے مشکل ہوتی ہے. اپنے ارد گرد دیکھا کریں، گھروں میں دیکھیں، آپ بتائیں جا کر، فجر اور عشاء کی نماز انہیں بھاری ہوتی ہے. اچھا، منافقین جو ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی اس کی علامت ہے. وہ سستی سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ذکر بہت کم کرتے ہیں، یہ بھی منافقین کی علامت ہے. یہ 3 قسم کی علامتیں بیان کی: سستی سے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرنا. اچھا، نماز پڑھنے کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے کہ وہ سستی کیسے کرتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن بیان کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے گھر گیا تو وہ نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا. میں ان کے قریب پہنچا، گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ان کا ابھی تو ہم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں. ان کا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. ہم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نماز میں جو تاخیر کرے گا یہ منافق ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ منافق. منافق نماز کے وقت بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. کھڑے ہو کر یہ 4 ٹھونگے لگاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، مسجد میں وہ شوٹر آتے ہیں جناب، وہ وضو کیا اور ایسے سجدے کیا اور وہ گیا، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر آئے ہیں، مسجد پر ہمارا احسان ہو چکا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رکھتیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بھاگ کر آیا، نہ صحیح طریقے سے منہ ہاتھ کا پتہ، نہ وضو صحیح کیا، نہ قیام صحیح کیا، نہ سجود صحیح کیا، اور رکعت میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے بھاری ہے، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا اجر رکھا گیا ہے. تیسری حدیث مبارکہ حضرت محمود بن ولید بیان کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دے گا، کچھ لوگوں کو کہے گا تم نے اعمال کیے تھے نیک؟ ہاں کیے تھے. اس لیے کیے تھے نا کہ فلاں کہے کہ وہ بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کے رستے میں بڑا دیتا ہے، مسجد کو بڑا تعاون کرتا ہے. جی کس لیے کیا تھا؟ لوگ اچھا کہیں جاؤ میں تمہیں جزا نہیں دے رہا، لوگوں سے جزا لو. وہ کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ تو میں اکثر بولتا ہوں نا کہ کریڈٹ جو ہے لوگوں سے نہ لیں، اللہ سے لیں، اللہ تعالیٰ بہتر کریڈٹ دے گا، جزا اسی نے دینی ہے. تو یہ تو حدیث مبارکہ ہے، اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے یہ شرک اصغر ہے. یہ اسی کو ریاکاری کہتے ہیں کہ ہر کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، بس اس ہر کام کو وہ سر انجام دے گا، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ مجھے یہ کہیں. یہاں تک لوگ حج کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، انہیں شوق ہوتا ہے حاجی صاحب کہیں، بتا رہے ہوتے ہیں پھر کر. یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں. اس کے بعد ذکر کم کرنے کے حوالے سے ہے وہ کل انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں بیان کریں گے. منافقین کی یہ علامات میں سے ہے کہ وہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کا کم کرتے ہیں. اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے کہ ذکر کو کس انداز سے کیا جائے. اور فضائل اعمال میں مولانا زکریہ صاحب نے لکھا ہے اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں. لوگ کیا کہیں؟ اور پھر انہوں نے ہی وضاحت کی ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی پاگل اور بے وقوف کے کہنے پہ اللہ کا ذکر چھوڑ نہ دینا، یہ انہوں نے لکھا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سستی نہ کریں. آپ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد
رستوں میں چلیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تاکہ لغویات ہماری زبانوں پر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔